اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر آلات علم رکھ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، سننے کے لیے کان بنائے، سمجھنے کے لیے دل بنایا۔ بہت سی چیزوں کا علم انسان کانوں سے سن کر حاصل کرتا ہے، اور بہت سی چیزوں کا علم انسان آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کرتا ہے۔ پھر ان معلومات کو باہم ملا کر انسان ایک تیسری شے نامعلوم کا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دل انسان کو دیا جس کے ذریعے وہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرتا چلا گیا۔ پھر اس علم میں اس نے اتنی ترقی کی کہ ساری مخلوقات کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ صلاحیت اور یہ آلات علم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے۔ والدین اپنی اولاد کو مکتب میں چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت بچے کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو حق تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اساتذہ نے ان کے پیچھے محنت کی اور انہیں علم سکھایا۔ جب یہ بچے یہاں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اب تجوید کے ساتھ بہترین تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ اساتذہ کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات حضرت انسان پر بہت ہی زیادہ ہے۔ نہایت ہی قیمتی اعضاء عطا فرمائے۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ بینائی چلی جائے اور ٹھوکریں کھائے تو احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑی نعمت تھی جو مجھ سے سلب ہو گئی۔ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، مگر ہم ان نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جن آوازوں کا سننا اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ آوازیں ہم سنتے ہیں۔ یہ قیمتی اعضاء اللہ نے ہمیں صحیح کاموں میں استعمال کے لیے دیے تھے کہ ہم اپنے کانوں سے قرآن پاک سنتے، دین کی باتیں سنتے، آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھتے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے۔ ہاتھ پیر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور ان جوڑوں کو اللہ نے کیسا مضبوط بنایا۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ بچپن سے لے کر آج تک کتنی جوتیاں گھس ڈالی جس کا کوئی حساب نہیں۔ حالانکہ ان کا تلوا مضبوط اور اچھی کمپنی کی، مگر وہ گھس گھس کر ختم۔ لیکن آپ کے پیر کی خال گھسی؟ بالکل نہیں گھسی، باریک سی خال ہے پھر بھی نہیں گھسی۔ اور آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو کتنی مرتبہ کھولا ہوگا، بند کیا ہوگا، لیکن 80-90 سال تک یہ برابر کام کرتی رہتی ہے۔ اور کارخانوں میں مشینیں ہوتی ہے فولادی، مضبوط پرزور لوہے کی، مگر وہ گھس جاتے ہیں۔ کاریگر مشین چلانے سے پہلے اس میں تیل ڈالتا ہے، اس کے باوجود گھس جاتے ہیں اور جام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں کتنے مضبوط جوڑ دیے کہ تیل ٹپکانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کے جوڑوں کو مضبوط بنا دیے۔ خود ہمارے وجود میں بے شمار نعمتیں ہیں کہ خود تمہاری ذات میں کتنی نعمتیں ہیں دیکھتے نہیں، اور خارج میں حق تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ مثلا غذا کو لے لیجئے کہ اس نے ہمیں کیسی کیسی غذائیں عطا فرمائی۔ حیوانات کی غذائیں مفردات بنائی۔ چوپایوں کی غذا گھاس چارہ ہے، اور وہ بھی کچا کھاتے ہیں۔ مثلا اونٹ، بیل، بکرے ہمیشہ گھاس کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ قحط سالی ہو جائے اور گھاس نہ ملے تو وہ بھوکے مر جائیں گے، مگر گوشت میں کبھی منہ نہیں ڈالیں گے۔ برخلاف جنگلی جانوروں کی غذا اللہ تعالیٰ نے گوشت بنائی کہ وہ شکار کر کے کچا گوشت کھاتے ہیں۔ اگر شکار کو جانور نہ ملے تو وہ بھوکے مر جاتے ہیں، مگر کبھی گھاس نہیں کھاتے۔ لیکن انسان کی غذا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ مفردات اور مرکبات دونوں ہے۔ اگر انسان کے سامنے پھل فروٹ رکھے
تو انسان اس کو بھی کھا لے۔ سبزی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں اور دونوں کو ملا کر بھی کھاتے ہیں، تو انسان کے کھانے کی کتنی غذائیں ہیں کہ لمبا چوڑا دسترخوان اور اس پر طرح طرح کے کھانے ہیں، اور ساتھ میں اچار، چٹنی، مربے، جام، یہ ساری غذائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، مگر ہم ہیں کہ نہ کھانے سے پہلے تسمیح اور نہ کھانے کے بعد الحمدللہ۔ اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ پڑھ لیتے تو یہ بھی ایک عبادت بن جاتی، نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا۔